بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء واش روم سے متعلق چند ضروری ہدایات۔ عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر عائض بن عبداللہ قرنی کی ایک فکر انگیز یہ تحریر کا ترجمہ ہے۔ صرف چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں، اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے لیٹرین یعنی کہ واش روم کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں بھی خوشبو وغیرہ کا استعمال بالکل نہ کیجیے اور نہ ہی عطر رکھیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیں۔ واش روم گندے رہیں تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور تشنج یا مرگی تک ہو سکتی ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت بھی نہ چھوڑیے۔ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔